بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ وقت سے سوال و جواب کی یہ نشست نہیں ہو رہی تھی، لیکن کئی دوستوں نے بار بار اصرار کیا اور اس کی افادیت کے بارے میں بتایا، تو ہمارا ارادہ ہوا کہ چلیں دوبارہ سے شروع کر دیتے ہیں۔ 5-10 منٹ کی یہ اس مجلس میں اگر ایک آدھ بات بھی سمجھ میں آ جائے یا کسی بندے کے اس کے علم میں اضافہ ہو جائے، معلومات بڑھ جائیں، تو یقیناً یہ بہتری کی علامت ہے اور یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ انشاءاللہ ہوگا۔ رمضان کے بارے میں سبھی لوگ معلومات جانتے ہیں، کوئی نئی بات اس میں نہیں ہوگی، لیکن کچھ چیزیں یاد دہانی کے طور پر انتہائی مختصر انداز میں۔ پہلی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ سحری کیا کرو کیونکہ سحری میں تمہارے لیے برکت رکھی ہوئی ہے۔ اس لیے وہ افراد جو رات کو مختصر راتیں ہیں، چھوٹی راتیں ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب رات کو کیا اٹھنا دوبارہ اس کے لیے، لیکن اگر وہ اس نیت سے اٹھیں تو یقیناً اس میں دوہرا اجر اسے ملے گا۔ ایک اس اعتبار سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہوگا، دوسرا یہ کہ اگلے دن کی مشقت کو برداشت کرنے کے لیے کھانے پینے کا اسے موقع مل جائے گا۔ تو دونوں اعتبارات سے برکت ہے، فائدہ ہے، اس لیے سحری کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور سحری کے اہتمام کے لیے کوئی لمبی چوڑی ضرورت نہیں ہے، جو بھی آدمی کے پاس میسر اشیاء ہوں وہ اس سے سحری کر سکتا ہے۔ صرف پانی کے گھونٹ سے، دودھ کے گلاس سے، کوئی مشروب پی کر بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم لوگ ایک چیز اس میں اضافہ کر لیں کہ سحری کے موقع پر 2-4 کھجوریں اپنی خوراک کا حصہ بنا لیں، تو اس کے بارے میں آپ علیہ السلام کا سب سے پہلا فرمان، اور ان کے بعد تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی آدمی تلاش کرتا رہتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کھجوروں سے بہتر اگر کوئی غذا ہوتی تو جناب مریم کو اللہ رب العزت وہ والا پھل عطا کرتے، کیونکہ آپ فلسطین کے علاقے میں تھی۔ جناب مریم مسیح علیہ السلام کی والدہ جو تھیں، تو جب مسیح علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس علاقے میں انگور، انجیر اور سیب اور اس طرح کے کافی پھل ہوا کرتے ہیں، اور یہ مریم وہ ہیں کہ جن کے پاس بے موسم کے پھل ان کے پاس معجزے کے طور پر آیا کرتے تھے۔ زکریہ پوچھتے ہیں کہ محراب میں پھل جب پڑے ہوتے تو جناب زکریہ پوچھتے کہ مریم یہ پھل کہاں سے آ گئے، تو وہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بس آ جاتے ہیں۔ تو جو اللہ جناب مریم کو بے موسم کے پھل مختلف قسم کے عطا کر سکتا ہے، تو جناب مسیح علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر جس میں ایک توانائی کی ضرورت ہے، انرجی کی ضرورت ہے، اس میں یہ فرماتا ہے کہ کھجور کے تنے کو ہلاؤ اور جو تازہ کھجوریں ہیں وہ کھاؤ۔ تو آپ علیہ السلام کے اس فرمان کے مطابق کھجور ایک ایسا پھل ہے جس کے اندر توانائی اور صحت کو برقرار رکھنے کے لیے بڑی اس کے اندر قوتیں پائی جاتی ہیں۔ اگر 2-4 کھجوریں سحری میں اس کو معمول بنا لیا جائے تو بہت اچھی بات ہے، مفید چیز ہے۔ سحری کے حوالے سے دوسری بات کہ اگر اذان شروع بھی ہو جائے تو اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ ادھر اللہ اکبر ہوئی اور ادھر آپ نے گلاس نیچے رکھ دیا۔ اگر اس موقع پر کوئی مشروب پی رہے ہیں تو آپ اسے مکمل کر سکتے ہیں۔ آپ کے منہ میں نوالا ہے تو وہ نوالا پورے طریقے سے چبا کر پورے اطمینان سے اس کھانے کو مکمل کریں۔ اس وجہ سے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں سہولت میسر ہے، اور اس میں چند سیکنڈز کا مسئلہ نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے روزہ خراب ہو جائے گا۔ آپ مشروب پورا پی سکتے ہیں اس موقع پر، یعنی آدھے منٹ کا وقفہ اس کے دوران آپ پورا کر سکتے ہیں۔ اس طرح کوئی لقمہ ہے تو اسے چبا کے پورا کر سکتے ہیں۔ دوسری بات، افطار کے حوالے سے آپ علیہ السلام کا یہ فرمان، اور اللہ کا شکر ہے کہ مسلمانوں میں یہ رواج بہت اچھا ہے، یہ سنت بہت اچھی طریقے سے ہے کہ جہاں وہ خود اپنے لیے افطار کا اہتمام کرتے ہیں، وہاں وہ اپنے دوستوں کے لیے، اپنے احباب کے لیے، آس پاس پڑوسیوں کے لیے، مسافروں کے لیے، راہ چلنے والے لوگوں کے لیے وہ افطار کا اہتمام کرتے رہتے ہیں۔ اس کو مزید رواج دیا جائے، کیونکہ رمضان کا مہینہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک نیکیوں کے موسم کا مہینہ ہے۔ نیکیوں کے موسم کا مہینہ یہ ہے کہ جیسے بہار کا موسم آتا ہے تو آپ جس گلی میں چلے جائیں تو پھول کھلے ہوئے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس رمضان میں ہر طرف نیکی چلتی پھرتی نظر آنی چاہیے۔ کوئی نہ کوئی ایسا کام ہو رہا ہے، کہیں تلاوت ہو رہی ہے، کہیں افطاریاں ہو رہی ہیں، کہیں صدقہ تقسیم کیا جا رہا ہے، کہیں اور لوگوں کی مدد کی جا رہی ہے۔
تو ایک شخص آنے والا فوراً پہچان جائے کہ میں ایک مسلمان بستی میں آیا ہوں. تو اس بات کا اہتمام کثرت سے کرنا چاہیے. خود بھی افطار کا اہتمام کریں, دوسروں کے لیے بھی افطار کا اہتمام کریں, اور اس میں بھی جتنی سادگی ہو اتنی زیادہ بہتر ہے. اور میں اس میں آپ لوگوں سے یہ بصد احترام یہ التماس کرنا چاہوں گا کہ پاکستان ہندوستان میں ایک بری عادت ایک روایت کے طور پر بن چکی ہے جو صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے, کہ سارا دن بھر جو ہے وہ آدمی بھوکا رہتا ہے, معدہ بالکل خالی ہے, اور اس وقت اس میں خوب گرمی کی کیفیت ہے, تو اس میں انتہائی جو ہے وہ تلی ہوئی چیزیں وہ ایک دم اس کو بہت زیادہ استعمال کرنا, اور اس کے اوپر سے ٹھنڈا جو ہے وہ مشروب انتہائی سرد برف سے لگا ہوا وہ مشروب پینا, یہ انتہائی صحت کے لیے نقصان دہ ہے. اس وجہ سے آپ جو بھی چیز استعمال کرنا چاہیں وہ ضرور استعمال کریں, لیکن اگر کوئی تلی ہوئی چیز استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ قہوے کا استعمال کریں. اس کے ساتھ, اور قہوہ میں بھی بہت آسان ایک طریقہ ہے, بہت اچھا, سبز الائچی اگر کسی کو میسر آ جائے تو اس کا استعمال کیا جائے. وہ آپ کو فرحت بھی بخشے گا, آپ کے گلے کو بھی صاف رکھے گا, اور جو تلی ہوئی چیز ہے اس کی وجہ سے کوئی نقصان نہیں ہوگا. آپ یہ مت سمجھیے کہ میں آپ کو صرف چٹکلے یا ٹوٹکے بتا رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے, اور سنت سے مجھے یہ چیزیں سیکھنے کا موقع ملا کہ آپ علیہ السلام جب بھی کسی فرد کو یا جب بھی کوئی حالت ہوتی تو اس حالت کے موقع پر کسی سبزی کے کھانے کا بتاتے کہ یہ سبزی کھا لو, یہ مشروب پی لو, یہ پھل استعمال کر لو. تو کسی بھی مناسبت سے اپنی صحت کو اچھا بنانے کے لیے کوئی تجویز کرنا, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے. تو اس کو آپ اختیار کریں گے تو انشاءاللہ بہت ساری بدنی اور جسمانی مسائل سے بھی ہم بچ جائیں گے, اور پھر افطار کے بعد وہ جو بوجھل بدن ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر مزید تراویح اور نماز پڑھنا جو مشکل ہو جاتا ہے تو اس میں بھی آسانی رہے گی. تو اس لیے سامعین محترم, رمضان کے حوالے سے آپ اس بات کا اہتمام کریں. ایک آخری بات میں کہنا چاہوں گا, اس کے بعد اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں روزے کی حالت میں کثرت سے مسواک کیا کرتے تھے. مسواک کرنے کا مطلب کیا ہے کہ روزے کی حالت میں کثرت سے اپنا منہ صاف کیا کرتے تھے. اس زمانے میں مسواک میسر تھی تو مسواک کا استعمال کثرت سے ہو سکتا تھا. موجودہ زمانے میں اگر افطار کے دوران آپ نے سحری کر لی اور ابھی 2-4 منٹ باقی ہیں, اس کا پہلے سے آدمی بندوبست کر سکتا ہے, تو سحری کے فوراً بعد آپ اپنا ٹوتھ برش استعمال کریں, دانت صاف کر لیں, اور دن میں پھر گاہے بگاہے خالی برش استعمال کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں. اگرچہ عرب دنیا کے فقہا نے یہ فتویٰ دے رکھا ہے, اور میں نے یہ کئی بار ذکر بھی کیا ہے, برصغیر کے علماء ابھی تک اس فتوے کو ہضم نہیں کر پا رہے. ان کے ہاں ایک مشکل ہے کہ جب تک کوئی چیز رواج نہ پڑ جائے اس وقت تک وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنا چاہے, اس احتیاط کے ساتھ کہ اس کا کوئی ذرہ حلق سے نیچے نہ اترے, وہ منہ کے اندر ہی سے فوراً آپ کلیاں کر کے اس کو مکمل طور پر واش آؤٹ کر دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اس بات کی اجازت ہے. لیکن اگر کوئی شخص اس میں زیادہ ذہنی اطمینان محسوس نہ کرتا ہو تو اسے مسواک کا استعمال, اور آج کل تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی اس رسول کی سنت پر عمل کرنے کے لیے مسواک, یہ جو پیلوں کی شاخ کی مسواک ہے یہ میسر ہے. تو دن میں ایک دفعہ سحری کے وقت دانت صاف کر لیں برش کے ساتھ, اور پھر دن بھر اس مسواک کو ہر وضو کے موقع پر استعمال کر لیں. یہ اللہ کے رسول کی سنت بھی ہے, منہ کی صفائی بھی ہے, صحت کی طرف اشارہ بھی ہے, اور ایک اچھی امت کا یہ ایک نشان بھی بنتا ہے کہ مسلمان امت جو ہے یہ گندے میلے کچیلے نہیں رہتے. نہ اللہ کے رسول کو یہ بات پسند ہے, تو ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے.